اسی طریقے سے میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے گھروں میں آج کل مسائل ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے مسائل ہیں، اور بہت سی اس کی وجہ سے پورا گھر جو ہے وہ ایک مشکل سے دوچار ہوتا ہے، تو اس کے متخصصین بھی ہونے چاہیے، اس کے بھی کنسلٹنٹ ہونے چاہیے جو باقاعدہ لوگوں کو آگاہی پھیلائیں، اور جس کی بھی شادی ہو تو پہلے اس کو اس کورس سے گزارا جائے خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، آپ جا رہی ہیں تو ساس سے آپ کا مسئلہ ہوگا، آپ کی نند سے مسئلہ ہوگا، آپ کی جیٹھانی سے مسئلہ ہوگا، دیرانی سے مسئلہ ہوگا، جیٹھ سے ہوگا، گھر میں جیسے، تو پہلے سے اس کو اس بات کو سمجھایا جائے کہ آپ کو وہاں کیسے رہنا ہے، اور مجنو کو بھی سمجھایا جائے، مجنو سمجھ رہے ہیں اس کو بھی سمجھایا جائے کہ جس ماں باپ نے آپ کو پالا ہے، وہ ایک دم آپ دوسری گود میں جا کر بیٹھیں گے تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی، اس کو مینیج کرنا چاہیے تاکہ ماں باپ یہی ہو جائے کہ ماں سب سے زیادہ کوشش کرتی ہے کہ اچھی بہو لے کر آؤں، بہت کوشش ہوتی ہے، اور جیسی بہو آ جاتی ہے اسی وقت سلسلہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا محبوب تقسیم ہو جاتا ہے۔ بیٹا تو اس کا محبوب ہوتا ہے، اس نے پالا ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو اس طرف چلا گیا ہے تو اس کی گود خالی ہو جاتی ہے۔ تو بچوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ماں باپ کی گود کو خالی نہ ہو۔ یہی بچے جن کی شادی ہوتی ہیں دلہا میاں ابھی تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں، لیکن جب یہ بڑے بنیں گے، جب یہ ماں باپ بنیں گے تو ان کو پتہ چلے گا۔ مجھے اپنے اولاد سے بھی محبت ہے، لیکن اولاد کے اولاد سے زیادہ محبت ہے، یہ قدرتی چیز معلوم ہوتی ہے۔ تو ساری عمر گزارنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو کیسے رکھنا چاہیے، اس کا آدمی اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے۔ شروع میں پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے پیار دینا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے دینی جو تعلیمی ادارے ہیں، جو ہمارے حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ معاشرے کی ہر نبض پہ ہاتھ رکھیں۔ اگر اس کے لیے کورس ڈیزائن ہو جائیں خواتین کے لیے امور خانہ داری کے حوالے سے، اور شوہر کے لیے اس کے حقوق کے حوالے سے کہ بیوی پر ہی حقوق نہیں، آپ پر بھی بیوی کے حقوق، تو بہت سارے گھر جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں، طلاقوں سے بچ سکتے ہیں۔